اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے بندہ مومن مسلمان ذرا غور تو کر، ہونے والی بیوی تیری رفیقہ حیات، تیری ہم سفر، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا اطمینان، تیری زندگی کا چین، اس رشتے کی اہمیت کو اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ۔ اللہ کا قرآن میاں اور بیوی کے رشتے کو کیسے بیان کرتا ہے۔ قربان جائیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 12 سے 13 مقامات پر میاں اور بیوی کے رشتے کو مختلف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے صرف مثال، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ سب سے پہلا لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سطر ڈھانپتا ہے، یہ ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو لباس کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا، فرمایا کہ دنیا کا ہر رشتہ تیرے رازوں کو کھول سکتا ہے، دنیا کا ہر رشتہ تیرے عیبوں کو کھول سکتا ہے، تیرا تمسخر کر سکتا ہے، تیرا مذاق اڑا سکتا ہے، تجھے رشتہ داروں میں، محفل میں، مجلس میں شرمسار کر سکتا ہے، لیکن تیری رفیقہ حیات، تیری وفادار وہ خاتون جس نے زندگی بھر تیرے ساتھ چلنے کا عہد کر رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جیسے تیرا لباس تیرے پردے کو ڈھانپتا ہے، ایسے ہی تیری رفیقہ حیات تیری زندگی کے سارے رازوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ ہم کتنی ایسی راز کی باتیں ہیں جو اپنی بیویوں سے شیئر کرتے ہیں، اور آگے سے پھر وہ بھی اسی طرح ان پہ پردہ ڈالتی ہیں جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ پھر اس لباس کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ لباس انسان کی زینت کا سبب بنتا ہے۔ جس بدن پر، جس جسم پر جتنا خوبصورت، جتنا اجلا، جتنا صاف، شفاف، خوشبودار اور چمکدار اور اچھا لباس ہوگا، انسان کی شخصیت، انسان کی پرسنالٹی اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ لباس براہ راست انسان کے حسن کو، انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ تو آئیے پھر ذرا، اگر ایک لباس، یہ کپڑا اگر انسان کی زندگی اور انسان کے حسن اور خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، تو اسی لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو تشبیہ دے کر کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا جیسے تیرے بدن کا لباس اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا، تو تیری شخصیت اچھی ہوگی۔ فرمایا ایسے ہی تیری زندگی میں اگر تیری خاتون، تیری بیوی، تیری رفیقہ حیات جتنی زیادہ شرم و حیا کی پیکر ہوگی، جتنی زیادہ با حیا اور جتنی زیادہ با کردار ہوگی، معاشرے کے اندر اتنا ہی زیادہ سر اٹھا کے چلنے کے تو قابل ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جس بندے کو جتنی زیادہ شرم و حیا کی پیکر اور جتنی زیادہ نیک خاتون مل جائے، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے نیک بیوی اور اچھی اور متقی اور پرہیزگار خاتون کا مل جانا ہے۔ نیک بیویاں کہاں سے آتی ہیں؟ آسمانوں سے نہیں، یا کسی ایسی برانڈڈ شاپ سے نہیں، میں نے اور آپ نے گھر میں تیار کرنی ہے۔ بچیوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، بچیوں کو اچھی تربیت ہم نے ہی دینی ہے۔ باپ ہے تو اولاد سمجھ کر، بیٹی سمجھ کر، بھائی ہے تو بہن سمجھ کر، اگر ماں ہے تو اپنی بیٹی سمجھ کر، اگر بڑی بہن ہے تو چھوٹی بہن سمجھ کر ہم نے تربیت کرنی ہے۔ جب ہم بچیوں کی اچھی تربیت کریں گے، آج کے ماڈرن دور اور آج اس اتنے زیادہ ماڈریشن دور کے اندر ہر وہ کام جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے، اس کو اپنی بیٹیوں سے دور رکھیں گے تو پھر اپنے گھر کے اندر وہ بیٹیاں تیار ہوں گی کہ جن بیٹیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس شوہر کو خوبصورت، با کردار اور نیک عورت مل جائے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سے عطا فرما دے۔ تو وہ میں نے اور آپ نے تیار کرنی ہے، باہر سے نہیں آئے گی۔